بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت چہارم ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات۔ کیا سبجیکٹ ہے؟ اسلامیات۔ ہمارا پہلے دن کا کام ہے ورک فار ڈے 1، باب دوم، ایمانیات اور عبادات، حصہ جیم، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ کیا عنوان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ جی طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں جب ہم نے اپنا سبق نمبر کون سا پڑھا تھا؟ ارکان اسلام، زکوٰۃ کا مختصر تعارف، اس سے پہلے ہم نے ایک اور سبق پڑھا تھا عقائد۔ جی تو اسٹوڈنٹس، جب آپ کو عقائد کا سبق پڑھایا گیا اس وقت آپ کو ایمانیات اور عبادات کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس کو حقوق اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا؟ حقوق اللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق یا حقوق اللہ ایک ہی بات ہے۔ جی سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے لفظ حقوق پر۔ کیا لفظ ہے؟ حقوق۔ جی حقوق کیا ہے؟ جمع ہے یا واحد؟ تو حقوق جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ حق کی جمع ہے۔ لفظ حقوق جمع ہے اور اس کا واحد حق ہے۔ کیا ہے؟ حق۔ یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ جی اس کا مطلب ہے ذمہ داری۔ کیا مطلب ہے؟ ذمہ داری۔ حق اس کا واحد ہے جس کا مطلب ہے ذمہ داری۔ کیا مطلب ہے؟ ذمہ داری۔ اس کے علاوہ بھی حق کے بہت سے معنی ہیں، جیسے فرض یا ذمہ داری۔ دو معنی آپ کو بتائے گئے یا دو معنی آپ کو یہاں پر بتائے گئے ہیں، ذمہ داری یا فرض۔ اور حقوق جمع ہے، حق اس کا واحد ہے۔ طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں وہ حقوق شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ یہ کس کے حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور یہ
بندے کی ذمہ داری ہے یا فرض ہے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے، پورا کرے۔ ایک بار آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ حقوق جمع ہے اور حق واحد ہے۔ حقوق جمع ہے اور حق واحد ہے، جس کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے جی؟ فرض یا ذمہ داری، فرض یا ذمہ داری۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرے۔ کون سے آپ کو حقوق میں نے یہاں پر بتائے؟ حقوق اللہ میں کون کون سے حقوق بتائے گئے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ بندے پر لازم ہے کہ وہ ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ طلباء و طالبات، اب ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھولیے۔ صفحہ نمبر 16 کھولیے، پیج نمبر 16، پیج نمبر 16 کھول لیجئے۔ جی کھول لیا۔ ہم نے اس سبق میں حقوق اللہ کے حوالے سے پڑھنا ہے کہ اللہ کے حقوق کون سے ہیں، حقوق کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کیا ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے اس سبق میں پڑھنا ہے۔ طلباء و طالبات، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ حقوق حق کی جمع ہے۔ حقوق حق کی جمع ہے۔ حق کے کئی معنی ہیں، مگر یہاں حق کا مطلب ہے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرنا، اچھے طریقے سے پوری کرنا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حقوق جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ حق کی۔ حق اس کا واحد ہے، جس کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ داری۔ تو اس کی تعریف بتائی گئی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پوری کرنا، یعنی اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کو پوری ذمہ داری سے بھر وقت ادا کیا جائے اور نماز کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد ہم پر وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ارکان اسلام کی دل و جان سے پابندی کر کے ہم یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ کیا بتایا گیا؟ یہ آپ انڈر لائن کیجیے ان لائنز کو۔ یہ تعریف بتائی گئی ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی۔ کیا تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد ہم پر وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ارکان اسلام کی دل و جان سے پابندی کر کے ہم یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔
ارکان اسلام کی پابندی کر کے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جی، ارکان اسلام کے حوالے سے آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ کتنے ہیں ارکان اسلام؟ 5۔ کون کون سے؟ ارکان اسلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5۔ اگر ہم، کیا بتایا گیا ہے آپ کی کتاب میں کہ اگر ان 5 ارکان اسلام کو پابندی کے ساتھ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ ان ارکان اسلام کو پابندی سے اور پوری ذمہ داری سے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ، کیا لفظ ہے؟ تقاضا۔ کیا تقاضا بتایا گیا؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اسی کے آگے سر جھکائے۔ جی، بتایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور صرف اسی سے مانگے، اسی کے آگے سر جھکائے۔ معنی لکھیے، کیا لفظ ہے جی؟ تقاضا۔ تقاضا کا معنی ہے مطالبہ۔ الفاظ کیا لفظ ہے؟ تقاضا، جس کا مطلب ہے مطالبہ۔ لکھیں شاباش۔ اسی پر بھروسہ کرے اور اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھے۔ یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اسی سے مانگے اور اس بات کا یقین رکھے کہ اس نے جو بھی مانگا ہے، جو بھی کوئی چیز اس نے مانگی ہے، جس چیز کا بھی انسان طلبگار ہے، وہ کون پوری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ہی انسان کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس کی دعا یا اس کی کوئی بات پوری کرے گا۔ بھروسہ، کیا لفظ ہے؟ بھروسہ۔ بھروسہ کا مطلب ہے یقین۔ بھروسہ، یقین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآنی آیت آگے دی گئی ہے جی، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ترجمہ، صرف وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی کے پاس بخشش کا اختیار ہے۔ کیا ترجمہ بتایا گیا؟
کہ صرف وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی کے پاس بخشش کا اختیار ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی کہ صرف اور صرف اللہ ہی اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی کے پاس معاف کرنے کا یا بخشنے کا، انسان کو بخش دینے کا حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو وہ اس انسان کو ضرور معاف فرما دیتا ہے، لیکن معافی سچے دل سے مانگی جائے۔ جی، کون سی آیت مبارکہ ہے یہ؟ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 56 یا آیت نمبر 56۔ ابھی ہم نے ایک لفظ پڑھا تذکرہ۔ تذکرہ کا مطلب ہے ذکر۔ کیا مطلب ہے؟ ذکر۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اسی سے بخشش مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یعنی کیا بتایا گیا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صرف اسی سے مانگنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابھی ہم نے ایک قرآنی آیت پڑھی، اس کے علاوہ بھی ایک اور قرآنی آیت بتائی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جی، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 17 کھولیے، صفحہ نمبر 17۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کیا آیت ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو خوب بیان کرتے رہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، جو چیزیں عطا کی ہیں اس دنیا میں، مثال کے طور پر پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، روشنی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ان نعمتوں کو خوب بیان کیا جائے، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، ہر حال میں شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ان چیزوں سے نوازا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا کہ حقوق سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے 2 قرآنی آیات پڑھی۔ جی، طلباء و طالبات، ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ دوسرے دن کا کام، ورک فار ڈے 2۔ دوسرے دن کے کام میں ہم نے صفحہ نمبر 17 کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 17 کھولیے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ کیا ہے؟ احسانات۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو بتاؤں کہ احسانات کا کیا مطلب ہے۔ کیا لفظ ہے؟ احسانات۔ یہ
لفظ جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ احسان کی. احسان اس کا واحد ہے اور احسانات جمع ہے. احسان کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، مہربانیاں یا نوازشیں. مہربانیاں یا نوازشیں مطلب ہے اس کا مہربانیاں یا نوازشیں. کس کی مہربانیاں؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں یا اس کی نوازشیں کہ اس نے ہم پر کیا کیا مہربانی کی، ہمیں دنیا میں چیزیں عطا کی، نعمتیں عطا کی، تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اب ایک قرآن آیت آپ کو بتائی جا رہی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کیا آیت ہے؟ ایک بار پھر سنیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ترجمہ: اور اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گے. یہ کس سورت کی آیت ہے؟ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے. سورت ابراہیم اور اس کے آگے جو 34 لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے آیت نمبر. اس آیت میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر پانی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. اس کے علاوہ ہوا، اگر ہوا نہ ہو تو انسان صحیح طرح سے زندہ ہی نہیں رہ سکتا. انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. تو یہ سب چیزیں کس کی پیدا کردہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے قرآن میں دیکھنا چاہیں تو ایک بہت ہی پیاری سی اور چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الرحمن. کیا نام ہے؟ سورۃ الرحمن. یہ جو میں اب آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے اس سورت کے حوالے سے، یہ میں آپ کے نالج کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو سورۃ الرحمن آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں یا اس کا ترجمہ سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کن کن بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کتنے اللہ تعالیٰ کے انسان پر احسانات ہیں. جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہوا، پانی، روشنی اور آگ کو پیدا فرمایا. کیا کیا چیزیں ہیں؟ ہوا، پانی، روشنی اور آگ. انسان کے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیں. اناج، سبزیاں اور پھل پیدا کیے. بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سی چیزیں اس دنیا میں پیدا فرمائیں. اس کے کھانے کے لیے بہت سی چیزیں پیدا فرمائیں، اناج، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کی سبزیاں جنہیں انسان کھاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی انسان ناشکرا ہے، وہ شکر ادا ہی نہیں کرتا.
انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہدایت یعنی انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسان کو بتا سکے کہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ایک مثال دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو ہر ایک راستہ بتایا، ہر ایک سلسلہ میں یا ہر ایک جو بھی کوئی کام ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، ہر ایک معاملے میں انسان کی رہنمائی فرمائی، انسان کو طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے، اس طرح سے کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے آپ ایک عام سے مثال لے لیں، نماز ہے تو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ کس طرح سے انسان نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو اگر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کر لے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے، ان کی پیروی کرے۔ جی، جب انسان ان بے شمار نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح کی کتنی اچھی نعمتوں سے نوازا ہے تو انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے اگر، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یا یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے تو وہ اس کو اور زیادہ دے گا۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس پر مکمل بھروسہ کیا جائے، پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ ہی ہے، وہی انسان کو ان سب چیزوں سے نوازتا ہے، اور انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تھے اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سورۃ الرحمن پڑھیں یا سنیں اس کو اور اس کا ترجمہ سنیں۔ ہر آیت کے آخر میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آپ یہ پڑھیں، یہ بہت ہی اچھی سورت مبارکہ ہے، آپ اسے سنیں، اس کا ترجمہ سنیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر چند حقوق۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بندے پر کیا حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ بندے پر کیا چیز فرض ہے کہ بندے نے وہ ادائیگی اس کی لازمی کرنی ہے اس حق کی۔ جی، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔
یکتا ماننا یعنی ایک ماننا، یکتا ایک یا واحد۔ یعنی پہلے پوائنٹ میں ہمیں بتایا گیا توحید کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا، یعنی صرف نہیں، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ انسان دنیا میں تو بہت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس ہیں، وہ آپ سے یعنی اپنے بچوں سے، ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں، والدین، تو یہ بھی ایک محبت ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، کہ ایک بچہ ہے وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اس محبت سے بھی زیادہ کس سے محبت کرے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ نمبر 3، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اگر ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ انسان کے لیے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرنا، یعنی اتنی اس کی حیثیت ہو کہ وہ حج ادا کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ وہ حج ادا کر سکے۔ استطاعت کا مطلب حیثیت۔ معنی لکھ لیجئے، شاباش۔ استطاعت، حیثیت۔ نیکسٹ پوائنٹ، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے انہیں حلال جاننا۔ حلال کا مطلب جائز قرار دینا۔ کیا مطلب ہے؟ جائز۔ یعنی جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال جاننا، یعنی انہی چیزوں کو استعمال کرنا، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان کو حرام جاننا۔ ابھی تک ہم نے کتنے پوائنٹس پڑھے؟ 6۔ صفحہ نمبر 18 نکالیے، صفحہ نمبر 18 جی کھول لیا۔ پوائنٹ نمبر 7 میں یعنی 7 میں بتایا جا رہا ہے حرام چیزوں کے حوالے سے۔ ابھی ہم نے پڑھا پہلے 6 پوائنٹ اس کا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا انہیں حلال جاننا۔ نمبر 7 پوائنٹ صفحہ نمبر 18 پر موجود ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انہیں حرام جاننا۔ نمبر 8، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، اچھے حال میں یا برے حال میں، اسے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، مثلاً کہ انسان بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، کھا سکتا ہے، چکھ سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک حص بھی انسان کی اللہ تعالیٰ اس سے لے لے تو انسان تو کسی قابل ہی نہیں، لیکن انسان پھر بھی ناشکرا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرے۔ کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مطلب
آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب دیکھنے کی صلاحیت سے محروم رکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے انسان تو مطلب اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں تو بہت کم ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے لیے بہت سی چیزیں اس دنیا میں پیدا فرمائی۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا۔ تذکرہ کا مطلب ابھی میں نے آپ کو پہلے دن کے کام میں بتایا تھا، ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ سوری، یہ پوائنٹ نمبر ہم 10 پڑھ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10۔ نمبر 10 ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا۔ نمبر 12، مصیبت کی گھڑی میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا۔ یعنی مصیبت کی گھڑی میں، یعنی اگر کوئی انسان پر مشکل وقت آ جاتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، صبر و شکر کرے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے، اس کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ بنائے۔ مصیبت کی گھڑی، گھڑی کا مطلب ہے وقت۔ جی طلباء طالبات، ہمارا یہ سبق یعنی اس سبق کی ریڈنگ پڑھائی مکمل ہوئی۔ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ہیں، کس طرح انسان ان کی ادائیگی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کیا ہیں۔ ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہوا۔ طلباء طالبات، اب ہم تیسرے دن کا کام کریں گے۔ تیسرے دن کا کام، ورک فار ڈے 3۔ تیسرے دن کا کام، تیسرے دن کے کام میں ہم نے اس سبق کے مشقی سوالات کرنے ہیں۔ مشقی سوالات، جی صفحہ نمبر 18 پر سوال نمبر 1 دیکھیے، مختصر جوابات یا مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جی کیا سوال ہے اسٹوڈنٹس؟ حق کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 1، حق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 16، پہلی لائن، جی کھول لیا۔ پہلی لائن میں دیکھیے، حق کے کئی معنی ہیں مگر یہاں حق کا مطلب اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرنا۔ کیا ہے؟ حق کے کئی معنی ہیں مگر یہاں حق کا مطلب ہے
اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرنا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب سبق کی ہم نے ریڈنگ کی ہے کہ انڈر لائن کیجئے اس لائن کو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے کیا مراد ہے۔ ابھی ہم کرتے ہیں اس کو، میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ بچوں نے اس کو انڈر لائن نہیں کیا ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالی کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ جواب کے لیے صفحہ نمبر 16 کھولیے، صفحہ نمبر 16 جہاں پر آپ نے سوال نمبر 1 کا نشان لگایا ہے اسی کے آگے سے، یعنی پہلے پیراگراف کی دوسری لائن، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد ہم پر وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ارکان اسلام کی دل و جان سے پابندی کر کے ہم یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے سوال نمبر 2 کا، کہاں تک؟ ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 3، انسان پر اللہ تعالیٰ کے چند احسانات بیان کریں۔ سوال نمبر 3، انسان کے اللہ تعالیٰ پر چند احسانات بیان کریں۔ کیا مطلب ہے سوال کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان میں سے چند ایک بیان کرنے ہیں، یعنی کچھ ہم نے یہاں پر بیان کرنے ہیں۔ میں نے یہاں پر پورا سوال نہیں لکھا، آپ اپنی کتاب سامنے رکھیے، آپ کی کتاب پر مکمل سوال موجود ہے۔ تیسرے سوال کا جواب لگانے کے لیے صفحہ نمبر 17 کھولیے، صفحہ نمبر 17 ہیڈنگ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کے نیچے یہاں سے یہ ہیڈنگ بھی آپ نے جواب میں لکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنے احسانات کیے ہیں، یہاں سے لے کر نیچے آ جائیں، نیچے پیراگراف جو دیا گیا ترجمے کے بعد، انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے، نشان لگا لیجئے۔ آپ نے اس میں قرآنی آیت نہیں لکھنی، صرف آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ جی، اللہ تعالیٰ کے احسانات، یہاں سے یہ سوال کا جواب شروع ہوگا اور کہاں تک ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ آیت جو لکھی گئی ہے اس کی آپ نے عربی نہیں لکھنی، صرف اور صرف ترجمہ لکھیے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو واضح کرنے والی کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے، سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو واضح کرنے والی کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ صفحہ نمبر 17 کھولیے، صفحہ نمبر 17 جی،
खोल लिया। सॉरी स्टूडेंट, आप सफ़ा नंबर 16 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 16, सवाल नंबर 4 के लिए सफ़ा नंबर 16 खोलिए। आखिरी लाइन, सफ़ा नंबर 16 की आखिरी लाइन, अल्लाह ताला से डरना और उसी से बख्शिश मांगना भी अल्लाह ताला का हक है। एक और जगह क्या लिखा है? एक और जगह, इसमें आप और को काट दीजिए, आप लिखेंगे एक जगह। अल्लाह ताला का इरशाद है। अगले सफ़े पर आइए, सफ़ा नंबर 17। ये आयत मुबारका दी गई है, आपने इसकी अरबी नहीं लिखनी, इसका सिर्फ तर्जुमा लिखेंगे। क्या है? और अपने परवरदिगार की नेमतों को खूब बयान करते रहना। यहाँ तक सवाल नंबर 4 का जवाब लगा लीजिए। कहाँ तक है? और अपने परवरदिगार की नेमतों को खूब बयान करते रहना। यहाँ तक सवाल नंबर 4 का निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 5, अल्लाह ताला के कोई से 3 हुकूक बताएं। सवाल नंबर 5 है, अल्लाह ताला के कोई से 3 हुकूक बताएं। अभी हमने इस सबक में पढ़े हैं, कितने हुकूक पढ़े हैं? 12। उनमें से हमने कितने बताने हैं? यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है? कोई से 3 हुकूक बताएं। जी, सफ़ा नंबर 17 खोलिए। सफ़ा नंबर 17, अल्लाह ताला नंबर 1, अल्लाह ताला को यकता मानना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। नंबर 2, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना। नंबर 3, अल्लाह ताला से सबसे बढ़कर मोहब्बत करना। ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 हुकूक हैं, ये आपने इस सवाल के जवाब में लिखने हैं, सवाल नंबर 5 में। जी, हमारा सवाल नंबर 1 मुख्तसर जवाब दें मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। क्या है सवाल नंबर 2? खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 2, खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करें। नंबर 1, जी, नंबर 1 क्या है? अगर अल्लाह ताला के एहसान गिनने लगो तो डैश ना कर सको। क्या ना कर सको? शुमार। डैश में लिखेंगे शुमार। नंबर 2, मुसीबत की घड़ी में सिर्फ उसी पर डैश करना। डैश में आ जाएगा भरोसा। क्या लफ्ज़ है? भरोसा। नंबर 3, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए डैश को भेजा। किसको भेजा? अंबिया कराम अलैहिस्सलाम। नंबर 4 देखिए। जी, हम पर अल्लाह ताला का हक है कि सिर्फ उसी की डैश करें। क्या करें? इबादत करें। डैश में लिखेंगे इबादत।
इबादत। नेक्स्ट नंबर 5, हम सबसे ज़्यादा डैश को राज़ी करने की कोशिश करें। किसको राज़ी करने की? बंदों को? नो, अल्लाह ताला को। हम सबसे ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। डैश में लिखेंगे अल्लाह। हमारा सवाल नंबर 2, खाली जगह पुर करें, मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3, सफ़ा नंबर 19 खोलिए। सफ़ा नंबर 19 पर सवाल नंबर 3 मौजूद है। क्या सवाल है? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो राइट ऑप्शन है या जो दुरुस्त जवाब है उस पर टिक का निशान लगा देंगे। नंबर 1, हक का मतलब है अलिफ हिस्सा देना, बे जिम्मेदारी पूरी करना और जीम हिस्सा लेना। तो क्या है दुरुस्त जवाब? जिम्मेदारी पूरी करना। जिम्मेदारी पूरी करना। इस पर टिक का निशान लगा दीजिए। जिम्मेदारी पूरी करना यानी बे पर टिक का निशान लगाइए। नेक्स्ट नंबर 2 या नंबर 2, हुकूक जमा है अलिफ मदद की, बे हक की और जीम हिस्सा की। किसकी जमा है? हक की। बे पर टिक का निशान लगाइए। हिस्सा की, सॉरी हक की। किसकी जमा है? हक की। नेक्स्ट अगला देखिए नंबर 3, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम किया है उनको अलिफ मकरूह जाने, बे हराम जाने, जीम हिलाल जाने। तो क्या है दुरुस्त ऑप्शन? बे हराम जाने। क्या था? अलिफ मकरूह जाने, बे हराम जाने और जीम हलाल जाने। क्या लफ्ज़ है? हलाल। तो दुरुस्त ऑप्शन है, दुरुस्त जवाब है हमारा इसका बे पर टिक करें, हराम जाने। इस पर टिक का निशान लगाइए, हराम जाने। अगला है नंबर 4, अल्लाह ताला ने हवा, पानी, रोशनी और आग को किस लिए भेजा? ऑप्शंस देखिए, अलिफ कायनात के लिए, बे जिन्नात के लिए और जीम इंसान के लिए। तो क्या है दुरुस्त जवाब? जीम इंसान के लिए। जीम पर टिक का निशान लगाइए, इंसान के लिए। अगला देखिए नंबर 5, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और अगर इस्तातात हो तो हज करना अल्लाह ताला के हुकूक हैं। ऑप्शंस क्या हैं? अलिफ बंदों पर, बे जिन्नों पर और जीम फरिश्तों पर। तो किस पर है? बंदों पर। अलिफ पर टिक का निशान लगाइए। क्या ऑप्शन है? अलिफ यानी बंदों के हुकूक, जी इस पर आप टिक का निशान लगा लीजिए।
ہمارا سوال نمبر 3 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں مکمل ہوا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کیا ہے؟ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ سوال نمبر 4 کریں گے اب ہم۔ کالم ملائیں گے۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ جی صفحہ نمبر 19 کھولیے۔ صفحہ نمبر 19 پر یہ سوال موجود ہے کہ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کیا سوال ہے؟ کھول لیا آپ نے؟ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ جی پہلا ہے حقوق اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس کا درست جواب اللہ تعالی کے حقوق ہیں۔ الف جو ہے آپ کا کہ حقوق اللہ سے مراد میں یہاں پر درست جواب لکھوں گی۔ کیا ہے؟ اللہ تعالی کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالی کے حقوق ہیں۔ کالم ب میں جملہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالی کے حقوق ہیں، اس سے آپ ملا دیجئے۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالی کے حقوق ہیں۔ نیکسٹ ب ہے اللہ تعالی کے حق کا تقاضا ہے کہ انسان کیا کرے؟ اسی کے آگے سر جھکائے۔ کالم الف کے دوسرے جملے کو آپ کالم ب کے پہلے جملے سے ملا دیں گے۔ کس سے ملائیں گے؟ اسی کے آگے سر جھکائے۔ جی نیکسٹ اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو، کس سے ملائیں گے اس کو؟ تو شمار نہ کر سکو گے، تو شمار نہ کر سکو گے۔ نمبر 4 دال دیکھیے، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کیا کرتے رہنا؟ بیان کرتے رہنا۔ دال کو ہم ملا دیں گے بیان کرتے رہنا۔ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ ہے میں لکھیں گے صرف وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔
اس سے ڈرا جائے۔ صرف وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ایک بار پھر بول دیتی ہوں، بتا دیتی ہوں آپ کو کہ کالم الف میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کو کالم بے کے جملوں سے ملانا ہے۔ پہلا دیکھیے، کتاب میں دیکھیے جو لکھا ہے، حقوق اللہ سے مراد، اسے ملائیں گے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ بے، اللہ تعالیٰ کے حق کا تقاضا ہے کہ انسان، کس سے ملائیں گے اس کو؟ کالم بے میں ملا دیں، اسی کے آگے سر جھکائے۔ جیم، اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو، کس سے ملائیں گے اس کو؟ کالم بے میں، تو شمار نہ کر سکو گے۔ اور دال ہے، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا ہے، یعنی نمبر 5، صرف وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ طلباء و طالبات، ہمارا سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، مکمل ہوا۔ ہمارا ورک فار ڈے 3 یعنی تیسرے دن کا کام مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا باب دوم، ایمانیات اور عبادات کا حصہ جیم یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق مکمل ہوا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو اس سبق کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کی مشکل پیش آئے تو آپ اس ویڈیو کو ریوائنڈ کیجئے، بار بار سنیے، دیکھیے، پڑھیے، یاد کریے اور پھر لکھیے۔ اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔